السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلاگ۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ولاگ کا سٹارٹ ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے۔ آج کا ناشتہ ہمارا باہر تھا اور جیسے ناشتہ کر کے آئے تو تھوڑا سا ریسٹ کیا اور باقی پھر ہم نے اپنے گھر کے سارے کام وغیرہ کیے۔ سارے گھر کے کام کرتے کرتے آج میں جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کروں گی وہ ہے جیلسی یا حسد، جسے ہم انگلش میں اینوی کہتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے جو عموماً ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ میرے اندر جیلسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میں نے کبھی کسی پہ حسد نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ یہ نا ایک فطری عمل ہے جو ہر کسی انسان میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی فیلنگ ہے جسے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ حسد ہے کیا؟ حسد کا مطلب ہے خدا کی تقسیم پر شک کرنا۔ جو بھی حاسد لوگ ہوتے ہیں نا آپ کی سراؤنڈنگ میں، جو آپ کو فیل ہوتا ہے نا کہ یہ آپ سے جیلس ہو رہے ہیں، جن کے اندر یہ تھوڑا سا ایلیمنٹ موجود ہے، تو ان کی بیسیکلی نشانیاں کون سی ہوتی ہیں یہ آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کا کسی حاسد کے ساتھ سامنا ہو تو آپ نے خود سے یعنی کہ اپنے آپ سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو جو کوئی بھی پرسن آپ کو ایسا حاسد لگ رہا ہے نا یا کوئی جیلسی فیل کرنے والا لگ رہا ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے، ان کے ساتھ کیسا بیہیو کریں گے، آج میں آپ کو ساری اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ اچھا یاد رکھیں کہ حاسد جو ہے نا اس کو آپ سے زیادہ آپ کی خوبیوں کا اور خامیوں کا پتہ ہوتا ہے۔ اتنا آپ کو اپنے بارے میں معلوم نہیں ہوتا جتنا کہ وہ دوسرا بندہ جو حاسد ہوتا ہے نا وہ آپ کے بارے میں ایسا جانتا ہے۔ آپ کے پلس پوائنٹس، آپ کے گولز، آپ کی اچیومنٹ کے بارے میں اسے پتہ ہوتا ہے۔ اتنا آپ اپنے بارے میں یا آپ کے گھر والے نہیں آپ کے بارے میں جانتے ہوں گے جتنا کہ ایک حاسد جو ہے نا آپ کے پلس پوائنٹس، آپ کی اچیومنٹ سب کچھ جانتا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ سب باتیں معلوم ہی نہیں ہوں گی، اور جو لوگ کچھ نہیں نہ کر سکتے وہ لوگ حسد ہی کر سکتے ہیں۔ اور میرا بھی نا ایک پرسنل آبزرویشن ہے کہ جو لوگ مصروف اور کامیاب ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ نا وہ اپنے گولز کی طرف ہی فوکس ہوتے ہیں، اپنے اچیومنٹ کی طرف فوکس ہوتے ہیں اور اپنے گولز کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ وہ اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ادھر ادھر کے معاملات کو نا نظر انداز کر دیتے ہیں اور نہ ہی ان چیزوں کی طرف اتنے زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی اچیومنٹس کی طرف فوکس ہوتے ہیں اور جو ہے اپنے دل اور دماغ میں کوئی کسی قسم کا بغض نہیں رکھتے۔ جو انسان جتنا مصروف ہوتا ہے نا اور اپنی کامیابی کی طرف بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے نا، جتنا زیادہ گولینٹڈ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ان کے لیے اور ہی بہت زیادہ کرنے والے کام ہوتے ہیں کہ وہ ان الٹے سیدھے کاموں میں ایٹ لیسٹ نہیں پڑتے۔ اور یہ حاسد لوگ جو ہوتے ہیں نا، اینوے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ کہیں ادھر ادھر سے نہیں آتے، یہ اپنوں میں سے ہی ہوتے ہیں۔ آپ کی فیملی میں، آپ کی فیملی کے اسٹینڈرڈ میں، آپ کے نیبرہڈ میں، آپ کے فرینڈ سرکل میں، تو یہ یہیں سے ہی ابھرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے باہر کے لوگوں کو تو نہ بھی انٹرسٹ ہوتا ہے، نہ ہی وہ آپ کے بارے میں اتنا جانتے ہوتے ہیں، کیونکہ نہ ان کو آپ کی اچیومنٹس کو کوئی پتہ ہوتا ہے۔ نہ سپوز اگر کسی نے آپ کی کوئی تعریف کر دی ہے، کوئی گیدرنگ میں 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان اگر آپ کی کوئی تعریف کر رہا ہے، آپ کی کوئی کامیابی کا کوئی تذکرہ کسی نے چھیڑ دیا ہے، تو جو آس پاس کے لوگ بیٹھنے والے ہیں، سن رہے ہوں گے، وہ یہی لوگ جو ہے نا وہ آپ کی تعریف کو لے کے جیلس ہو رہے ہوں گے، آپ سے حسد کرنا سٹارٹ کر دیں گے، حسد بری نگاہوں سے آپ کو دیکھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جو آس پاس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک حسد کی لہر ابھرتی ہی ہے۔ ایسا یوزولی نا آپ لوگوں کو بہت کم ہی پتہ ہوگا کہ آپ کے درمیان کون سا جیلس پرسن بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ کم لوگ ہی اس بارے میں جانتے ہیں۔ ہم بہت کم ہی ایسا جانتے ہیں کہ کون ہمارے سے حسد کر رہا ہے۔ یہ جو حسد کی بیماری ہے نا اکثر قریبی رشتوں میں ہی ہوتی ہے۔ حاسد لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کچھ کر نہیں پاتے تو دوسروں کو کچھ کرتا دیکھ نہیں سکتے۔ ان میں نا یوزولی سیلف کانفیڈنس بہت کم ہوتا ہے یا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں حاسد کے جو بیسک نشانی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 از اگنورینس۔ جو بھی لوگ آپ سے تھوڑی سی بھی حسد کی فیلنگ رکھتے ہیں نا وہ آپ کو نا اگنور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ وہ ایسا شو کرواتے ہیں کہ وہ آپ میں کوئی اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہے، نہ ہی آپ میں اتنا لگاؤ ہے، اور ایسا فیل کرواتے ہیں جیسا کہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو اس طرح کی فیلنگ نا وہ آپ لوگوں کو شو کرواتے ہیں۔ نمبر 2 از
کولڈ بیہیویئر، یعنی تھوڑا سا آپ کے ساتھ آؤٹ آف ٹچ رہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی کمپنی کو اوائڈ کریں گے۔ نمبر 3 از لکس اینڈ نوائٹ، آپ کے ساتھ ان کا بیہیویئر ایسا ہوگا نا کہ وہ آپ کو فیل کروائیں گے جیسے وہ آپ سے ناراض ہے، پر ایسا ہوگا نہیں۔ نمبر 4 از اپوزز یو، ایسے لوگ نا آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کی جو بھی رائے ہوگی نا اس کو وہ اپوز کریں گے، چاہے وہ آپ کی بات ٹھیک بھی ہو نا تو الٹیمیٹ وہ ان کو بہت بری لگے گی، اور وہ اپوز کریں گے اور اس کو الٹا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس کسی کو بھی نا کسی معاملے کی رائے دینے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کو الٹا کہنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، جو ایسے لوگ ہوں گے نا جن کی سب نشانیاں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے اپنی نعمتوں کا بھی زیادہ چرچا نہ کیا کریں، آپ اس چیز کو اوائڈ کیا کریں، اپنے تک محدود رکھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں نا لوگ، وہ خوش ہونے والے نہیں ہوتے۔ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی اچیومنٹ ہیں، جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملی ہوتی ہیں نا، ان سب چیزوں کو حسد کی نظر سے دیکھنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنی جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں، ان سب چیزوں کو بچانے کے لیے 5 ٹائم کی نماز پڑھا کریں، صبح شام کے اذکار لازمی کیا کریں۔ صبح کی جب نماز پڑھتے ہیں صبح کے اذکار لازمی کیا کریں، جب شام کی نماز پڑھیں تب بھی ایسے کیا کریں۔ باقی آل ٹائم آپ کوئی نہ کوئی ورد کرتے رہا کریں، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا، نعم النصیر، یہ لازمی آپ اس طرح کے ورد کیا کریں، کیونکہ اللہ پاک جو ہے نا ہماری حفاظت کر کے رکھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب ہم اللہ کا ذکر جب بھی کرتے ہیں، اپنی زبان پہ رکھتے ہیں تو اللہ ہماری لازمی بات جو ہے وہ سنتا ہے اور ہمیں ایسے حسد سے بچاتے بھی ہیں جو بہت زیادہ حسد کرتے ہوں ہم لوگوں سے۔ اچھا، کوئی کہہ دیتا ہے نا کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے، یہ نیگیٹو بات ہوگی نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سارے کام چھوڑ کر اسی بات پہ سارا فوکس لگا دیتے ہیں کہ اس نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہا، سوچتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس کے بارے پہ کچھ غلط کہا ہی نہیں، نہ غلط سوچا ہے، تو اس نے میرے لیے ایسا کیوں کہا۔ یعنی ہم اس کی ایک سوچ کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اس نے ہمارے بارے میں ایسا کیوں کہا۔ ایسا سوچنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو گولز ہیں، جو ہمارے کام ہیں نا، ہم ان کاموں سے کیا ہوتا ہے کہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو ہمارے جو بھی اکارڈنگ ٹو اسکیجول اور ڈو پلان، جو ہمارا پلانر ہوتا ہے، اس پہ جو ہم فوکس نہیں کر پاتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے بہت زیادہ نا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر کام کر بھی لیتے ہیں نا تو بہت بے دلی سے کرتے ہیں، اتنا زیادہ فوکس نہیں کر پاتے۔ اب اس سب میں نقصان کس کا ہوا، ہمارا یا اگلے حاسد کا؟ ذرا سوچئے، اس میں سب سے زیادہ نقصان ہمارا اپنا ہے۔ جب ہم کسی کی بات پہ دھیان دیتے ہیں کہ فلاں نے آ کے فلاں کے بارے میں نیگیٹو بات کی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی کسی کو کامیاب ہوتا دیکھ نہیں سکتے، تو ان کی انہی باتوں کی وجہ سے نا ہم تھوڑا سا نا سٹریس میں آ جاتے ہیں، اپنے کاموں کو پیچھے چھوڑ کر نا ان کی ان باتوں پہ توجہ دینا شروع ہو جاتے ہیں جو ہمارے بارے میں وہ کرتے ہیں، اور اسی بات کی فکر ہمیں کھائی جاتی ہے کہ اس نے یہ ہمارے بارے میں بات کی ہے، اگر کی بھی ہے تو کیوں کی ہے، اور ہمارے مائنڈ میں یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی اس کے بارے میں تو کبھی برا سوچا ہی نہیں ہے۔ ان سب باتوں کے پیچھے لگ کے نا ہم اپنی انرجی کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں فائدہ ہمارا نہیں ہوتا، فائدہ اگلے کا ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم اگلے کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں پیچھے دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس طرح سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہوتا ہے اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، ہمارے جو گولز ہوتے ہیں اس دن کے وہ پورے نہیں ہوتے، اور ٹینشن، سٹریس، انزائٹی میں ہم الگ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ہمیں جج کر لینا چاہیے کہ کیسا انسان ہے کیسا نہیں، ہمارے لائق ہے بھی یا نہیں ہے، ہمیں پہلے جج کرنا چاہیے۔ اگر کوئی حاسد ہے دیکھیں پہلے اس کو جج کریں، لوگوں کی باتوں پہ بالکل توجہ بھی نہ دیا کریں جو اس طرح کے آگے کان بھر دیتے ہیں کہ فلاں نے ایسے کہہ دیا، فلاں نے ایسے کہہ دیا۔ پہلے خود جو ہے وہ جج کیا کریں، خود سوچیں کہ کیسا انسان ہے وہ اگلا، اور جس کی باتوں پہ آپ آ رہے ہیں وہ بات بھی سچ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے کام پر فوکس رکھیں، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں، آپ جو بھی آپ کے گولز ہیں، جو بھی اچیومنٹ ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں اور پورا کریں ان کو۔ اچھا، اب ہم اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بیسٹ وے ہو
اور سوشل بھی اس کا امپیکٹ اچھا ہو۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں بندہ مجھ سے حسد رکھ رہا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے نہ اس کو جب ملنے کے لیے جانا ہے تو ایک چھوٹا سا تحفہ اس کے لیے لیتے جانا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کے دل میں نا آپ کے لیے تھوڑی سی محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ سوچے گا کہ میں اس کے بارے میں ہر ٹائم الٹا پلٹا سوچتا رہتا ہوں، اس کے لیے بد دعائیں کرتا رہتا ہوں، اور یہ سوچ رکھتا ہوں کہ یہ کہیں ترقی نہ کر جائے، کہیں اوپر نہ چلے جائے۔ جب یہ ترقی کرتا ہے تو میں اسے جیلس ہوتا ہوں، اور دل میں سوچے گا کہ یہ دیکھو میرے لیے تو یہ گفٹ لے کے آیا ہے۔ اس طرح نا اس کے دل میں ایک سافٹ کارنر آپ کے لیے پیدا ہو جائے گا، اور یہ ایک بہت ایفیکٹیو چیز ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ نیکسٹ چیز جو آپ نے کرنی ہے نا، اگر آپ کسی کے پاس گاڑی یا کوئی اچھا گھر دیکھ کے اس کے لیے اور مزید دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ پاک اس کو اور مزید نوازیں، آپ اس دعا کے بدلے اللہ آپ کو بہت زیادہ نوازے گا، اس دعا کی بدولت آپ کو دے گا۔ اس طرح آپ کو بھی وہ ساری چیزیں میسر ہوں گی جو دوسرے کے پاس آپ دیکھیں گے۔